قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں اور اس فتنہ پرور سماج میں اپنے گھر میں اپنے دین کی نسبت سے کچھ کہنے سننے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، گویا کہ ایک سال مکمل ہو کر دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس 31 تاریخ کو لوگ جشن کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جشن اور خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ وقت افراد کے لیے، اشخاص کے لیے، اداروں اور تنظیموں کے لیے، قوموں اور جماعتوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے احتساب کا وقت ہے۔ ہر انسان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ماضی، گزرا ہوا وقت تو خراب تھا ہی، ہمارا موجودہ وقت یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ موجودہ زمانہ اور موجودہ وقت ہم اسے کس چیز میں لگا رہے ہیں اور کس چیز میں کھپا رہے ہیں؟ جو قومیں اپنی زندگی کا احتساب نہیں کرتی اور اپنے گریبان کو اپنے ہاتھ سے نہیں تھامتی، تو دوسرے لوگ ان کے گریبان کو تھامتے ہیں اور ہر خیر و شر کا حساب کر کے ان سے بدلہ چکاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ایک بہت بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا وقت کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں رات کے اندھیرے کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی، کہیں دن کی اور اس کے اجالے کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی، اور کہیں فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور کہیں خود زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس لیے کہ سونا کھو جائے حاصل کیا جا سکتا ہے، چاندی ہاتھوں سے چلی جائے کمائی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کا جو ایک لمحہ گزر گیا، ساری دنیا کا سونا چاندی خرچ کرنے کے باوجود بھی اس ایک لمحے کو واپس نہیں لایا جا سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ اور شاید ہمارے لیے سب سے زیادہ بے قیمت وقت ہی ہے، جسے یوں ہی برباد کر دیا جاتا ہے، نالیوں پر بیٹھ کر، چوپالوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اس قیمتی وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس شخص سے پوچھیے جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو، موت جس کی آنکھوں کے سامنے منڈلا رہی ہو، اور جسے یہ یقین ہو چلا ہو کہ اب چند لمحوں کا مہمان ہو، اس سے پوچھیے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن
انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے چند سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اسے کہاں کھپا کے آئے ہو؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اسے کہاں گزار کر آئے ہو؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا۔ وقت کے گزرنے پر خوشی نہیں منائی جاتی کہ ایک سال گزر گیا، انسان کو لگ رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے، اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ یہ عمر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ نعمت کا زوال ہے، نعمت کے زائل ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ کس چیز کا جشن مناتے ہو؟ 31 دسمبر کی رات آتی ہے، 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجنے کے بعد جو ننگا ناچا جاتا ہے اور جو رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور جو بے حیائی کی حد پار کی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنی بہن بیٹیوں کی عصمتیں اور عفتیں آج کی رات میں لوٹی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد پر خوشی منانا یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، ایک بہت بڑا طبقہ 31 دسمبر کا انتظار بے صبری کے ساتھ کرتا ہے، جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ آخر کس بات کی خوشی ہے؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کس بنیاد پر جشن منا رہے ہو؟ تمہیں زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ اور ڈھلتا ہوا سورج ایک پیغام دے کے جاتا ہے، ایک میسج دے کے جاتا ہے۔ ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا ہفتہ، ہر گزرنے والا مہینہ اور ہر گزرنے والا سال یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی، تم ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو، زندگی سے دور ہو رہے ہو، دنیا سے دور ہو رہے ہو، قبر کے اور آخرت کے قریب ہو رہے ہو۔ کس بنیاد پر خوشی منائی جاتی ہے؟ کہ پچھلے سال میں اللہ کی جو نافرمانی کی گئی وہ کم ستم تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کی گئی، مسجدوں کو ویران کیا گیا، یہ کم ستم تھا، بلکہ یوں کہیے کہ کھلے عام اللہ کی بغاوت کی گئی، اس کے نظام شریعت کو پیروں سے روندا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی گئی، ماں باپ کو سسکتا ہوا چھوڑ دیا گیا، بہنوں کی وراثت کھا گئے، بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی، پڑوسیوں پر ظلم و ستم کیا، تانے دیے، الزامات لگائے، دل دکھائے، حق مارے، انسانیت کے پورے نظام کو مسمار اور قلع قمع کر دیا۔ کس چیز کا جشن مناتے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ اور کس بات پر تم مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ جس سال میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی گئی، جس میں بغاوت ہی بغاوت، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، حج نہیں، ایسے دن گزارنے کے بعد، ایسے سال گزارنے کے بعد، ایسی راتیں گزارنے کے بعد کس منہ سے ہم جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے۔ یہ سال کا گزر جانا، نئے سال کی آمد، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنے حکموں کو توڑا ہے، اور کتنی نیکیاں ہم نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کی ہیں۔ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس روش کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، یہ طریقہ محمدی نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ابوبکر صدیق کا راستہ نہیں ہے، یہ عمر ابن خطاب کی روش نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کی ڈگر نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے،
یہ تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا رویہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے، یہ دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا طریقہ ہے، ان کا ایجاد کردہ نظام ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، راحت و آرام محسوس کرتے ہیں، حالانکہ پاک پروردگار نے ہمیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جو نظام شریعت عطا کیا ہے، جو نظام شریعت عطا کیا ہے، دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسی کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر، اس قانون کے اندر دنیا کی تمام قوموں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے وہ طریقے ہیں صلاح و فلاح کے اور کامیابی کے اور امن و امان کا وہ پیغام ہے اور محبت کا اور اخوت کا اور بھائی چارگی کا وہ درس ہے جس کے لیے ساری کائنات انسانی سسک رہی۔ اس لیے مسلمانوں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نئے سال کے عنوان سے جو فحاشیاں، جو برائیاں، جو خرافات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر در آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شریعت محمدی پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔